السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس نے سب سے زیادہ جنگیں دیکھی ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں کے لوگ اگر کسی کام کی ٹھان لیں تو اسے پورا کر کے چھوڑتے ہیں اور انہیں کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو افغانستان کی سیر کروائیں گے، ایک ایسا ملک جس نے دنیا کو حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ آخر افغانستان کون سا ایسا منصوبہ شروع کرنے جا رہا ہے، اس کی وجہ سے سی پیک کی اہمیت کم ہو سکتی ہے، اور یہ منصوبہ کیسے افغانستان کی تقدیر بدل سکتا ہے، اور طالبان کی حکومت کے بعد وہاں کے لوگ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس ملک کا آفیشیل نام اسلامک امارات آف افغانستان ہے۔ اس کی کل آبادی تقریباً 4 کروڑ 33 لاکھ ہے۔ اگر رقبے کی بات کریں تو اس کا کل رقبہ 6,52,000 مربع کلومیٹر ہے۔ افغانستان ایک لینڈ لاک ملک ہے، یعنی اسے کسی سمندر تک رسائی حاصل نہیں۔ یہ پاکستان، ایران، چین اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جغرافیائی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہاں کی زمین زیادہ تر پہاڑی ہے، خاص طور پر ہندوکش کے پہاڑ، جو نہ صرف اس ملک کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں بلکہ اس کی دفاعی طاقت بھی ہے۔ یہی پہاڑ صدیوں سے حملہ آوروں کے لیے سب سے بڑے رکاوٹ بنے رہے۔ لیکن صرف پہاڑ ہی نہیں، افغانستان میں خوبصورت وادیاں، صاف دریا اور قدرتی مناظر بھی موجود ہیں جو کسی بھی سیاح کو حیران کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، افغانستان کے لوگ سادہ، محنتی اور بہادر ہوتے ہیں۔ زیادہ تر دیہات میں رہتے، جہاں زندگی سادہ، وسائل کم، مگر عزت، خیرت اور خودداری بھرپور ہے۔ مہمان نوازی ان کی پہچان ہے۔ یہاں کی ثقافت بہت قدیم اور روایتی ہے۔ یہاں کے لوگ اپنے رسم و رواج کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ لباس سادہ اور روایتی ہوتا ہے، جیسے شلوار قمیص اور پگڑی۔ یہاں کے کھانے نہایت لذیذ ہوتے ہیں۔ کابلی پلاؤ یہاں کا سب سے مشہور کھانا ہے، جس میں چاول، گوشت، کشمش اور گاجر شامل ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، افغانستان کی معیشت کافی کمزور ہے اور اس کی بڑی وجہ مسلسل جنگیں ہیں۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے، اس ملک میں قدرتی وسائل کی کوئی کمی نہیں۔ یہاں سونا، تانبا، لیتھیم اور دیگر قیمتی معدنیات بڑی مقدار میں پائی جاتی ہے، جو مستقبل میں اس ملک کی ترقی کا سبب بن سکتی ہے۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ زراعت سے وابستہ ہیں، کیونکہ یہاں طویل عرصے تک جنگیں جاری رہی، جس کی وجہ سے بڑی کمپنیاں یہاں نہیں آئیں۔ دوستوں، افغانستان کئی دہائیوں تک جنگوں کا شکار رہا، لیکن اس کے باوجود اس کی کرنسی پاکستانی روپے سے مضبوط ہے۔ ایک افغانی تقریباً 3.94 پاکستانی روپے کے برابر ہے، جبکہ بھارتی روپے سے بھی مضبوط ہے۔ اس ملک کی سرکاری زبان پشتو اور دری ہے، جبکہ 99% آبادی مسلمان ہے۔ پیارے دوستوں، افغانستان کو گریو یارڈ آف ایمپائرز بھی کہا جاتا ہے، یعنی سلطنتوں کا قبرستان، کیونکہ تاریخ گواہ ہے جو بھی بڑی طاقت یہاں قبضہ کرنے آئی وہ زیادہ دیر تک یہاں نہیں ٹھہر سکی۔ سکندر اعظم، چنگیز خان، مغل بادشاہ رنجیت سنگھ اور حتیٰ کہ امریکہ بھی یہاں کامیاب نہ ہو سکا۔ 2001 کے بعد امریکہ نے اسامہ بن لادن کے نام پر افغانستان پر حملہ کیا، لیکن آخرکار اس سے بھی یہاں سے نکلنا پڑا اور طالبان نے دوبارہ اقتدار سنبھال لیے۔ یہاں کے خشک میوہ جات اپنی اعلیٰ کوالٹی اور ذائقے کی وجہ سے دنیا بھر میں پسند کیے جاتے ہیں۔ دوستوں، اب حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں اور لوگ نسبتاً محفوظ طریقے سے گھوم سکتے ہیں، لیکن طالبان حکومت کے بعد خواتین پر کافی پابندیاں عائد کی گئی ہے۔ خواتین کو صرف 6ٹھی جماعت تک تعلیم کی اجازت حاصل ہے، جس پر عالمی سطح پر تنقید کی جاتی ہے۔ پارکوں میں خواتین کا داخلہ ممنوع ہے اور فیملیز کے ساتھ مخصوص دن مقرر کیے گئے ہیں۔ یہاں کے لوگ نماز کے بہت پابند ہیں اور کسی بھی کام کرنے سے پہلے نماز کو ترجیح دیتے ہیں۔ افغانستان میں سینما اور موسیقی پر پابندی عائد ہے۔ افغانستان کی GDP تقریباً $7 ارب ہے، جبکہ اوسطاً سالانہ آمدنی تقریباً $411 ہے۔ دوستوں، طالبان نے پرانے 3 رنگوں والے جھنڈے کی جگہ سفید جھنڈا متعارف کروایا ہے، جس پر کلمہ لکھا ہوتا ہے۔ دوستوں، افغانستان ایک خوبصورت ملک ہے جہاں قدرتی مناظر بے حد دلکش ہے۔ بامیان ایک تاریخی علاقہ ہے جو ترکی کے کیپاڈوشی علاقے جیسا لگتا ہے۔ یہاں پہلے بدھ مت کے مجسمے موجود تھے، انہیں طالبان نے تباہ کر دیا۔
اب آتے ہیں اس میگا پروجیکٹ کی طرف۔ دوستو، افغانستان ایک بڑی نہر بنا رہا ہے جو 285 کلومیٹر لمبی اور 500 فٹ چوڑی ہے۔ یہ نہر 55 لاکھ ایکڑ زمین کو قابل کاشت بنائے گی۔ یہ منصوبہ 2022 میں شروع ہوا اور 2028 تک مکمل ہونے کی امید ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی مختصر سی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔